الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل رمضان خطب الناس ثم قال آتاكم شهر رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وفاق المدارس کے امتحانات الحمدللہ پورے ملک میں چل رہے ہیں، پورے زور و شور سے، جذبے سے اور شوق سے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے وفاق المدارس کو کہ اس نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا مسلمانوں کے لیے، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے علم کی، علوم نبوت کی ترویج کے لیے. ہمارا گھر وہ بھی وفاق المدارس کے بورڈ کے تحت سینٹر بنا پہلے سالوں کی طرح الحمدللہ. تو 345 بچیوں نے ہمارے ہاں سے امتحانات دیے، کل آخری دن ہے، اور باقی انویجیلیٹرز اور دوسرے لوگ ملا کے تقریباً 400 لوگ الحمدللہ روز آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے سب کا اکرام میں سب کو کھانا بھی واپسی پہ پیش کیا جا رہا ہے. آج الحمدللہ اچانک کیا ہوا، قدرتاً حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ جامعہ شرفیہ کے استاد الحدیث شیخ الحدیث وہ تشریف لے آئے. میں آفس میں بیٹھا ہوا تو اچانک آ گیا، دیکھتے ہی میں نے کہا اللہ اکبر، کھڑا ہو گیا. تو فرمایا کہ میں تو دیکھ بھال کے لیے آیا ہوں اور امتحانی سینٹر کو دیکھ رہا ہوں. ہیڈ آفس تشریف لائے، پھر میں نے یہاں کا وزٹ کروا دیا، پھر ساتھ چلا گیا کیونکہ جو امتحانی سینٹر ہو تو گھر ہے ہمارا. پھر وہاں گیا، ان کو بریفنگ دی، ساری تفصیلات بتائیں کہ الحمدللہ الکحف کے تحت اب ماشاءاللہ 35 برانچز پورے ملک میں کام کر رہی ہیں. بہت خوش ہوئے، بہت ماشاءاللہ دعائیں دی، اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں، دل بڑا خوش ہے کہ اچانک سے تشریف لائے. ہم انشاءاللہ اگلے سال تخصص فی العالمات، عالمات کے لیے تخصص فی الدعوہ والارشاد شروع کرنے والے ہیں. تو ایک سبجیکٹ میں نے حضرت سے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ضرور جو ہے نا وقت دوں گا. اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت میں اور عزت میں برکت عطا فرمائے. ایک اور مزیدار واقعہ بھی سن لیجیے. امتحان کو آج 5واں دن ہے، کل 6واں اور آخری ہے. 2 دن پہلے کراچی سے مجھے کسی کا میسیج آیا، کوئی اسٹوڈنٹ ہے طالبہ، تو پریشان تھی ذرا. میسیج آیا حضرت ہمارے ایگزامینیشن ہال میں ایک معاملہ ہو گیا جس وجہ سے میں بڑی پریشان. ایگزامینیشن ہال میں ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ میں بھی پریشان ہوں اور کئی اور پریشان ہو گئے. تو بتانے لگی کہ ایک بچی کو دوران امتحان دورہ پڑ گیا، جیسے جنات آ جاتے ہیں اس طرح کا. اب وہ گھبرائی، چلائی، شور مچایا تو سب ڈر گئے. تو مجھ سے پوچھنے لگی حضرت مجھے بتائیں میں کیا کروں، بڑی گھبراہٹ ہے. میں نے کہا ایسا ہے، ایک واقعہ سن لو اور یہ ریکارڈنگ آپ اپنی معلمہ کو سنوا دیں، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، جن بھاگ جائے گا. جن اتارنے والا ہونا چاہیے، جن بھی بھاگ جاتے ہیں. ہمارے مدرسے میں ان 8 سالوں میں 1-2 دفعہ ایسے واقعات ہوئے. ہر بندے کے نا بہانے اپنے انداز کے ہوتے ہیں. یہ اکیڈمی کے بچے بیٹھے ہیں، ان کے بہانے اس انداز سے ہوں گے. یہ مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں، ان کے اپنے انداز سے ہوں گے. یہ جو بڑے ہیں باقی حضرات، ان کے الگ بہانے ہوتے ہیں، خاوندوں کے الگ بہانے ہوتے ہیں، تاجروں کے الگ بہانے. تو ہر شعبے کی، ہر طبقے کے اپنے اپنے بہانے ہوتے ہیں. مجھے کچھ اپنے بھی یاد آ رہے ہیں. بچپن میں ہمارے جو قاری صاحب ہیں، قاری صدیق صاحب دامت برکاتہ، کسی بچے کو الٹی آ جائے تو اس کو چھٹی دے دیتے تھے. تو میں بڑی کوشش کرتا تھا الٹی آ جائے کسی طرح سے، تو چھٹی مل جاتی تھی.
تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نا میری ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگ ذرا سنوائیں ان کو اپنے مدرسے میں کسی معلمہ کو، اس بچی کا جن اتر جائے گا۔ ہمارے یہاں 2 دفعہ ان 8 سالوں میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ کیا ہوا جی، ابھی 2-3 سال پہلے جو آخری واقعہ ہوا، یہیں لاہور میں کوٹ لکھپت کے پاس ایک بچی رہتی، ہمارے عالمہ بننے آتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ایک دن مجھے تفصیل سے واقعہ سنایا کہ ایک کلاس روم میں نا اب بچیاں نہیں جا رہی، 2-3 دن ہو گئے، بچیاں جاتے ہوئے گھبرا رہی ہیں، تو اندر گئیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بچی ہے نا اس کو دورے پڑتے ہیں، اور کل پرسوں بھی دورہ پڑا تھا تو سب پریشان، اور آج اس کو پھر دورہ پڑ گیا اور سب باہر اور کلاس روم میں وہ اکیلی۔ خیر بیگم صاحبہ نے اس کو کہا دیکھو کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھو اور پریشان نہ ہو۔ کہ جی آپ کو نہیں پتہ مجھے کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے جن میرے اوپر آتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ ان کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھی۔ بیگم صاحبہ نے ڈرانے کے لیے کہا دیکھو میں ان سب سے کہوں گی تمہیں پکڑ کے جو نا مارے تمہارا جن نکل جائے گا۔ اس نے کہا جی ان باتوں سے نہیں کچھ ہونے لگا، ہم نے بڑا چیک کرا ہے، یہ کرا ہے، وہ کرا ہے، میری امی سے پوچھیں، میرے ابو سے پوچھیں، بہت کچھ میرے پر ہے مسئلہ۔ بیگم صاحبہ نے کہا تم مستقل جھوٹ بول رہی ہے، تمہیں کچھ نہیں۔ وہ کہے مجھے تو ہے۔ حیدر سے فون کر کے امی کو بلا لیا۔ اللہ کی شان، بیگم صاحبہ کے دل میں پہلے بھی بات اللہ نے ڈالی، ابھی بھی ڈالی۔ انہوں نے کہا دیکھو فوراً ٹھیک ہو جاؤ، اگر یہ سب لوگوں کو پتہ لگ گیا نا کہ تمہارے اوپر جنات آتے ہیں، تمہاری شادی کبھی نہیں ہونی، کسی نے تمہارا رشتہ نہیں مانگنا، کوئی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ یہ الفاظ نکلنے تھے، جن اتر گیا، وہ گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، ایک لمحے میں ٹھیک ہوئی ایسے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، تیاری نہ کی ہو نا پھر مختلف بہانے ہوتے ہیں، پڑھنے کا دل نہ کرے تو بہانے ہوتے ہیں، تو ایسے بھی جنات نکلتے ہیں۔ اچھا جی، آج ہمارا موضوع ہے شعبان کا مہینہ، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز چند باتیں آج ہوں گی۔ شعبان المعظم یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے دیا ہے، اس میں بہت خیر اور بھلائیاں ہیں۔ اسی وجہ سے ہر دور اور ہر زمانے میں ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے اس کا انتظار بھی کرتے اور اس میں عبادات بھی کرتے، گناہوں سے بھی بچتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، حضرات صحابہ کرام شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد خوب عبادات میں، ذکر میں، تلاوت قرآن میں لگ جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ رمضان میں روزہ اور سحری کے معاملات، افطاری اور سحری کے معاملات اچھے طریقے سے کر سکیں۔ مسلمان حکمران قیدیوں کو قید خانوں سے بلا کے ان کے معاملات کو دیکھتے، کوئی حد جاری ہونی ہوتی تو حد جاری کرتے، کسی کو چھوڑنا ہوتا اس کے معاملات کو بھی دیکھتے، اور تاجر حضرات وہ اپنے حساب کتاب میں لگ جاتے تاکہ زکوٰۃ کا جو ہے لین دین وہ بھی ہو جائے اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی ہو جائیں۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے یہ سب لوگ؟ کہ رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ گزار سکیں۔ شعبان کا مہینہ اصل کے اندر رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور خود یہ برکت والا مہینہ۔ اس کی برکتوں میں یہی دلیل بہت کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ تو یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے بہت خیریں اور بھلائیاں رکھی ہیں، جہاں تک کہ وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ اب اس میں چند باتیں ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ کچھ کام کون سے ہیں جی؟ کرنے کے، وہ ہمیں کرنے چاہیے، اور کچھ کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہم پہلے ذکر کرتے ہیں وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں، قابل عمل کام وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا کام شعبان کے مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ قمری تاریخ، اسلامی تاریخ ہمیں یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، رکھنی چاہیے۔
ہمارے حج کے، روزے کے، عید کے بہت سارے معاملات وہ قمری تاریخ سے وابستہ ہیں۔ تو انگریزی تاریخ بھی یاد رکھیں، لیکن پتہ تو ہونا کہ اسلامی مہینہ کون سا ہے اور اسلامی سال کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کا دیکھنے کا اہتمام بھی کرتے اور ان کی تاریخوں کو بھی خاص طور سے یاد کرتے کہ رمضان آنے والا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہوا جی؟ کون سا چاند دیکھنا؟ شعبان کا چاند، اس کا خیال رکھنا، یعنی قمری تاریخوں کا بھی خیال رکھنا۔ دوسرا کام، شعبان میں برکت کی دعائیں کرتے رہنا، جیسے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تیسرا کام، شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک مہینہ ہے، لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یہ تو روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے شعبان کے ہیں کہ یہ تعظیم رمضان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ویسے ایک جگہ ہے کہ محرم کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، اس کی فضیلت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تعظیم رمضان، اہتمام رمضان، تیاری کے لیے اس کے روزوں کی فضیلت پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی شعبان میں کچھ روزے رکھ لینے چاہیے۔ دیکھیں، ہر چیز کی تیاری پہلے ہوتی ہے۔ گھر میں مہمان آنا ہو تو تیاری مہمان آنے کے بعد کرتے ہیں یا پہلے شروع کر دیتے ہیں؟ بتائیں، پہلے کرتے ہیں نا۔ امتحانات آنے ہوں تو تیاری ایگزامینیشن ہال میں پہنچ کے کرتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں؟ یہ سب کام پہلے ہوتا ہے۔ تو شعبان کو ہم نے بنانا ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، شہر اللہ۔ رمضان کون ہے؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ ہے۔ رمضان کیا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں شوق سے انتظار کرنا، اس کی تیاری کرنا، اس مہمان کو ویلکم کرنا۔ تو یہ تیاریاں شعبان میں کی جاتی ہیں، رمضان سے پہلے کی جاتی ہیں۔